الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ اسلام غریباً وسیعود غریباً فطوبى للغرباء. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said in a hadith that the deen will begin as a stranger, کہ دین جو ہے وہ ایک غریب اجنبی چیز کی طرح شروع ہوگا، وسیعود غریباً، اور پھر وہ واپس ایک زمانے کے بعد چلا جائے گا اجنبی ہونے کی طرف. یعنی اس کی مراد ایسے سمجھی جا سکتی ہے کہ جب دین اسلام آیا تو لوگوں کے لیے اس کا کانسیپٹ اور اس کی چیزیں اجنبی تھیں، people were not aware of it. And then نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اینڈ تک پیپل ایکچولی انڈرسٹوڈ پوسٹ دا کانکوسٹ آف مکہ پرائمرلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں وہ واقعی آخری دین ہے اور وہ حق دین ہے. بس یعود غریباً، اور پھر وہ دوبارہ جو ہے اجنبی ہو جائے گا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پہ چلنا، دین کے مناسک کا اہتمام کرنا، عبادات کا، معاملات کا، دین کی بات کرنا، وہ پھر لوگوں میں اجنبی ہو جائے گا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اور آپ ہم لوگ اس دور میں رہتے ہیں کہ جہاں ایکچولی اسلام پہ چلنا جو ہے نا اجنبی ہو چکا ہوا ہے. اتنا اجنبی ہو گیا ہے کہ آپ سب جانتے ہو کہ جن یونیورسٹی، کالجز، آفیسز میں ہم جاتے ہیں کہ نماز پڑھنا اجنبی ہو گیا ہے لوگوں کے لیے. اس پہ کال آؤٹ کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، حق بات کرنا، سچ کی تلقین کرنا، کوئی چیز سنت کے مطابق کرنا، دیز آر بیسک تھنگس جس پہ کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، بٹ لوگ اس کو اجنبی سمجھتے ہیں. اینڈ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے. پر آپ علیہ السلام نے اسی حدیث میں جو آخری بات کہی وہ عجیب ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا فطوبى للغرباء، سو گلیڈ ٹائڈنگز بی ٹو دا اسٹرینج ونس، کہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اجنبی ہوں گے. رائٹ، کہ آخری دور میں اور شروع کے دور میں بھی، ٹھیک ہے، جو لوگ اس حالت کے باوجود اس اجنبیت کو اپنا لیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، بیکاز دیز آر دا پیپل جو حق کے راستے پہ ہوں گے. رائٹ. اب the past 8-9 days الحمدللہ for all of us, and in fact I feel کہ جو بھی شخص اللہ کے گھر میں آتا ہے تو ایک سطح سے ہم سب اجنبی ہو جاتے ہیں. یعنی ہم اپنی اس دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جو شاید عام زندگی میں ہمیں اجنبی لگیں. جیسے یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں احرام پہن کے، ٹھیک ہے، اب آپ سب نے میرے سمیت سر منڈا لیے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں شاید لاہور میں کوئی کنونس کرے تو کسی کو آفس کی میٹنگ یاد آئے گی، کسی کو اپنی پرسنالٹی یاد آئے گی، کسی کو کوئی اور چیز یاد آئے گی کہ انسٹاگرام پہ تصویر بھی لگانی تھی، کیسا لگ رہا ہوگا. بٹ واللہ none of us cared. We were سمعنا وأطعنا to the best of our abilities، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہم کریں گے. ہم نے اپنے کاموں کو چھوڑا، ہر چیز کو چھوڑا. اینڈ اصل میں یہ مزاج بنانے کا ایک طریقہ ہے. انسان اللہ کے گھر اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے آتا ہے، انسان اللہ کے گھر اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے کے لیے آتا ہے، انسان اللہ کے گھر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے نا وہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، انسان اللہ کے گھر چیزوں کو بہتر سمجھنے کے لیے آتا ہے، بیکاز اس پورے سفر میں معرفت چھپی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو ہم نہیں ریئلائز کرتے ادر دین دی عبادات، کہ دا لیول آف یقین سرٹنلی گوز اپ. جیسے ہم سب کا رمضان المبارک جتنے زیادہ ہم دیکھتے ہیں تو یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی طرح جتنا انسان اللہ کے گھر میں تشریف لائے، عمرے کرے، حج کا سفر کرے، تو یقین بڑھتا ہے. ابھی آپ ہی کے ایک ساتھی مجھے بس پہ کہہ رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ یار، جو آن کہہ رہا تھا مجھے، کہتا ہے کہ یہ جو مسلمان اکٹھے جب آمین کہتے ہیں نا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا، یہ نان مسلمس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب لاکھوں لوگ ایک آواز کے ساتھ آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہے. رائٹ. اور آپ یہ سوچو کہ وہ ایک آمین کہنا جو ایک ایکچولی دعا کے اینڈ پہ ہے، کسی کو وہ ایسے اثر دکھا رہی ہے جو اس نے شاید اپنے مقامی مسجد میں جب وہ آمین سنا تو اس کو نہیں وہ بات اس طرح سے سمجھ آئی. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ سفر جو ہے نا ہمیں سکھاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے مزاج کا حصہ بنتی ہیں. رائٹ. اس میں سے پھر ایک چیز یہ ہے کہ ایک بات جو ہم یہاں سے لے کر جائیں، اب بیکاز آپ میں سے اکثر کی کل فلائٹ ہے، پہ کچھ لوگ 2-3 دن بعد آ رہے ہیں میرے سمیت، کہ یہ اجنبیت جو ہے جب تک ہم نے دین پہ چلنا ہے یہ اجنبیت ہمارے ساتھ رہے گی. اینڈ جہاں وہ اجنبیت ہمیں پریشان کرے تو اللہ کے نبی کے ان الفاظ کو یاد رکھیں، فطوبى للغرباء. رائٹ. کہ عربی زبان میں غریب کا لفظ ایکچولی اجنبی کے لیے ہے. رائٹ. کہ گلیڈ ٹائڈنگز فار دا پیپل ہو آر اجنبی. رائٹ. اینڈ جس طرح یہاں وی ڈونٹ کیئر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے
کیسے دکھ رہے ہیں, کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا سوچ رہا ہے, کوئی کس وہ ہے, بالکل اسی طرح, بیکاز ایک ایمان کا لیول ہی الگ ہے نا, ٹھیک ہے. اور آپ ایک بات نوٹس کرو کہ جب ہم یہاں آتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں, ایوری بڈی آؤٹ دیئر, بیکاز آج ایسا زمانہ ہے کہ لوگ پیچھے بات کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر کوئی رسپیکٹ کرتا ہے آپ جو بھی کر رہے ہو اس کو. میرا نہیں خیال کسی کو والدین نے گھر سے کال کی ہوگی کہ یار اتنے طواف کر رہے ہو, کیا ضرورت ہے اتنا مولوی ہونے کی, ساری نمازیں مسجد میں پڑھ رہے ہو, کیا ضرورت ہے اتنا مولوی ہونے کی, ٹھیک ہے, اس کو حرام کام کیا ہی نہیں تم نے, ٹھیک ہے, 10 دن سے نیٹ فلکس ہی نہیں دیکھا یا فلانا کام ہی نہیں کیا. نوبڈی از سیئنگ اینی تھنگ. وہ دوست یا ایوری بڈی از ریسپیکٹنگ دس فیکٹ. سو ایکچولی اس کی وجہ صرف حرم نہیں ہے, اس کی وجہ کا ایک اور ریزن یہ ہے کہ ہمارے اپنے دل میں اس وقت اسلام کی عظمت اور اللہ کی اطاعت بہت ہے, جس کی وجہ سے ایوری بڈی ایلس نوز از ویل کہ ان کو نہیں چھیڑنا. اینڈ واللہ اگر ہم یہی جذبہ لے کے واپس جائیں گے نا, تو وہ بہت سارے لوگ جو ہمیں عام طور پہ ڈسٹریکشنز کی شکل میں نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے, نہ صرف وہ رسپیکٹ کریں گے, خاموش ہو جائیں گے, بلکہ ان میں سے کئی آپ کو مجھے دیکھ کے کہیں گے کہ یار یہ عجیب سفر ہے, یہ عجیب بات ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں, یہ دین پہ نہیں تھا, یا اس میں یہ کمیاں تھیں جیسا بھی تھا, اور اس سفر کے بعد یہ اتنا بہتر ہو گیا, میں بھی ایسا ہونا چاہتا ہوں. یہ ہم سب ورک ان پروگریس ہے نا. سو یہ ایک چیز ہے کہ اس اجنبیت کو ساتھ لے کر چلنا ہے, اور اس اجنبیت پہ اللہ سے خوش ہونا ہے, اس اجنبیت پہ اللہ سے خوش ہونا ہے. بٹ ہاں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم واپس جا کے اوٹ پٹانگ حرکتیں کریں, فتوے لگائیں لوگوں کو میں بڑا نیک ہوں تم نیک نہیں ہو, کیونکہ ہمارے یہاں اکثر یہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. بٹ یہ یاد رکھنا ہے کہ ٹو بی کالڈ آؤٹ از ناٹ اے پرابلم, ٹو بی کالڈ آؤٹ از ناٹ اے پرابلم. بٹ یہ اجنبیت پیدا کیسے ہوگی کہ جب ہم یہاں سے جانے کے بعد جو ہے نا, اس سفر کے اختتام سے پہلے میں سمجھتا ہوں کچھ ارادے اپنے ساتھ کر جائیں. تو بڑا سمپل سا بریک اپ ہے. میں تھوڑا سا پریکٹیکل پہلے کر دیتا ہوں, پھر ایک اور بات ہے جو میں کرنا چاہوں گا, اور پھر بات کو ختم کریں گے 15-20 منٹ میں. کہ 3 ٹرائنگل ہے جس میں دین ہمارا آپریٹ کر رہا ہوتا ہے: عبادات, معاملات اور معاشرت, ٹھیک ہے, یا جس کو آپ اخلاقیات بھی کہتے ہو. سو عبادات, معاملات اور اخلاقیات, ٹھیک ہے. سو عبادات ہم بخوبی جانتے ہیں, تو ہماری عبادات میں فرض اور واجب میں جہاں جہاں جو کمی ہے, آج یہ ارادہ کریں کہ اس کو نہیں چھوڑنا. ارادہ کریں, یعنی کیسے ممکن ہوگا وہ ایک الگ بات ہے. اس کمرے میں شاید ایسے لوگ ہیں جن کی فجر نہیں پکی, بٹ پچھلے 9-10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جس بھی لیول سے فجر کی نماز دی, ہو سکتا ہے کسی کی یہاں بھی فجر رہ گئی ہو, اس سے بھی ہو جاتا ہے. بٹ اگر کوئی بالکل فجر نہیں پڑتا تھا, وہ شاید 70% پہ آ گیا ہے, 80 پہ آ گیا ہے, کوئی 100% پہ آ گیا. کوئی جماعت سے نہیں پڑھتا تھا, وہ باقاعدگی سے جماعت سے پڑھ رہا ہے, سنتیں بھی ادا کر رہا ہے, بلکہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے. تو یہ ہمارا ہمیں پوٹینشیل دکھانے کا ایک ذریعہ ہے کہ عبادات میں فرض اور واجب نہ چھوڑنے کا ارادہ کریں, اور ساتھ دوسرا یہ پکا ارادہ کریں کہ جب میں چھوڑوں گا, ایک اس کی قضا, ٹھیک ہے, وہ قضا ہے ہی ہماری سیریسنس کے لیے, اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی 2 رکعتیں بعد میں چاہیے تھیں. اللہ کی شان میں نہ کمی نہ زیادتی ہوتی ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, تو ہمارا عقیدہ ہے اس لیے کہ یہ ہمارے ڈسپلن کا حصہ ہے, ہمارے احساس کا حصہ ہے. اینڈ دوسرا یہ کہ جب میں چھوڑوں گا نا, تو ایک احساس ندامت ہوتا ہے نا, الندم توبۃ, کہ ندامت بھی توبہ ہے, شرمندگی بھی ایکچولی از اے فارم آف ریپینٹنس. ابھی کتنے ایسے لوگ ہیں, اور ہم ایسے ہیں ایکچولی, کہ شاید ہاں آپ کا میرا ایمان ایسا ہے کہ نماز اگر قضا ہو جائے تو تھوڑا سا چبھتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ دین کی بہت چیزیں ایسی ہیں جو واضح طور پر حرام ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم وہ کرتے ہیں یا ہمارے سامنے ہوتی ہیں یا ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں, اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ناٹ بیکاز ہم اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں, احساس ہی نہیں. تو بیائی نہیں, اسی طرح ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں نماز کے لیے کوئی ایک شخص بھی نہیں اٹھتا, اور ان کو احساس ہی نہیں ہے. تو وہ احساس ان سفروں میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ موٹیویشن دیتے ہیں. تو یہ پہلی چیز عبادات کے بارے میں کہ فرائض اور واجبات نہیں چھوڑنے, اس ارادے, اور جب چھوٹیں بھی, ٹھیک ہے, تم مایوس نہیں ہونا, اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے شرمندگی اور پھر ریسٹارٹ کرنا, مایوس نہیں ہونا. اچھا, ون تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ریئلائز از دس, کہ دیر از نو گارنٹی کہ ہم واپس جا کے پکے 5 وقت کے تکبیر اولا والے نمازی بنیں گے. کوئی گارنٹی نہیں, ٹھیک ہے, ہم گریں گے واپس جا کے, خلق الانسان ضعیفا, رائٹ. بٹ ہم اللہ کی اتنی معرفت لے کے جائیں کہ ہم گرنے کے باوجود پھر کھڑے ہوں گے. وہ ایسا کھڑا ہونا ہے جیسے میں آپ سبھی کو جانتا ہوں, میری اپنی حالت بھی ایسی ہے کہ ہر بندہ بیمار بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ فونوں پہ سٹیپس بھی دیکھ رہے ہیں کہ 20-20 ہزار سٹیپ ہو گئے ہیں, 20 کلومیٹر چل رہی ہے, بوڑھے ہو گئے ہیں, کسی کو بخار ہو رہا ہے, کسی کو ریشز ہو رہے ہیں, کسی کو کہیں دردیں نکل رہی ہیں. بٹ نو بڈی از گیونگ اپ, لگے ہوئے ہیں, سارے لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کہ نہیں کرنا ہے, طواف لمبا ہے, کوئی لمبا کر رہا ہے, چھوٹا ہے, رش کا ٹائم, کہ پتہ ہے یار یہ چھوڑنا.
تو یہ جو نوشن ہے نا کہ بیماری کے باوجود لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور چھوڑا نہیں ہے, تو ایونچولی یو میک اٹ. تو اچھا جو 10 دن کے لیے آتا ہے وہ بھی لگا رہتا ہے, جو 15 دن کے پیکیج پہ آتا ہے وہ بھی لگا رہتا ہے, جو 21 دن آتا ہے وہ بھی لگا, جو مہینہ آتا ہے وہ بھی لگا رہتا ہے, حتیٰ کہ لوگ 40 دن کے لیے حج کے سفر پہ آتے ہیں اینڈ ایک دن بھی کچھ مس نہیں کرتے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایکچولی پوری زندگی کا ایک مزاج ہے. انٹینسٹی میں کمی آ سکتی ہے بٹ موٹیویشن میں کمی نہیں آ سکتی. تو عبادات پہلی چیز. دوسری چیز معاملات, ٹھیک ہے, خصوصاً اس میں مرد حضرات, بیکاز جنرلی ہمارا تعلق زیادہ ہے معاملات سے, بٹ ایون ویمن ان دا سینس آف دا فیکٹ کہ یار ایک بیسک سا سوال ہے معاملات میں کہ میری لین دین ٹھیک ہے یا نہیں ہے. آج خصوصاً پاکستان میں عبادات سے آگے دین جاتا ہی نہیں. تو میں بیٹھ کے ایک دفعہ انالیسس کرنے کی کوشش کروں, میں اس پہ تھوڑا سا سوچوں کہ یہ جو میں کما رہا ہوں, رائٹ, اس میں کوئی کیویٹس تو نہیں ہے, میری انکم حلال ہے نہیں حلال ہے. 2-3 دن پہلے ہم نے دعا کی بات کی تھی جو پہلے دن ہم بیانیہ ہوا تھا. تو وی ہیو ٹو ریممبر دس دیٹ دا پروفیٹ سیڈ ان حدیث, اس کا مفہوم یہ ہے دیٹ ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ دیٹ somebody's دعا از گوئنگ ٹو بی ایکسیپٹیڈ. کیسے کسی کی دعا قبول ہوگی جبکہ جو وہ کھاتا ہے پیتا ہے جو اس نے پہنا سب حرام ہے. اب اگر ہماری انکم میں حرام چیز موجود ہے, جتنے مرضی عمرے کر لو, جتنے مرضی طواف کر لو, اور یہ چیز مجھے آپ کو سب کو غور کرنا, ٹھیک ہے, آپ میں سے کوئی پراپرٹی میں ہے, کوئی ٹیکنالوجی انڈسٹری میں ہے, کوئی ٹریول میں ہے, کوئی ایجوکیشن میں ہے, کوئی میڈیا میں ہے, تو اس فیلڈ کو سمجھو, اس کی ڈائنامکس کو سمجھو, اپنے کام کو سمجھو. اینڈ واللہ یہ عین دین ہے. آج اتنا بڑا لوگوں کا جو اور ٹرننگ آف پوائنٹ ہے وہ ہے ہی یہ, وہ کہتے ہیں جی مسلمان بس مسجد تک تو عبادت گزار ہیں, بٹ جب ان کو کام میں دیکھو تو پھر یہ ایک الگ ہی دنیا میں. صحابہ کی تجارت ان کی دعوت تھی. صحابہ کی تجارت, ہماری تجارت لوگوں کو دین سے متنفر کر دیتی ہے, ایسے ہے نا. تو یہ دوسری چیز ہے جس کے لیے ابھی بھی اللہ سے مانگیں بھی, اور یہاں بیٹھ کے اور پھر وہاں جا کر علماء سے یا کتابیں پڑھ کر یا سوچ کے اللہ سے مانگ کے کچھ جو چینجز کرنی ہیں اس کو کریں. یہ دین کا 1/3 حصہ ہے ایٹ لیسٹ, ٹھیک ہے. آپ کے معاملات جو ہیں یہ بہت اہم ہے. تیسری اور آخری چیز وہ ہمارے اخلاقیات ہیں, کہ جو ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بول چال ہے, خصوصاً اس میں آئی ول سے دیٹ سب سے پہلے پیپل ہو آر کلوزسٹ ٹو یو, رائٹ, یور فیملی ممبرز, یور چلڈرن, یور پیرنٹس, اینڈ دین دی ایکسٹرنل ونز ایز ویل, رائٹ, دیٹ ہاؤ ڈو آئی ہیو ٹو بی ود پیپل, اور ہاؤ کین آئی بی بیٹر. اور اس میں آپ وسلم کی مثال از دا بہترین ایگزامپل. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو اچھا, اس میں جو اخلاق کا نوشن ہے نا, تو وہ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ جو بھی چیز کرو تو اس پہ اگلا سوال اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا اس کو کرنے کا کوئی بہتر ادب والا طریقہ ہو سکتا تھا. اینڈ یو ول آلویز فائنڈ کہ دی آنسر از یس, رائٹ, اینڈ دیٹ ول ٹیل یو کہ اب اگلا اسٹیپ بھی مجھے لینا ہے. تو ٹرائی یور بیسٹ ان دیٹ سینس کہ میں اپنے اخلاق کو بھی بہتر کروں, رائٹ, میں اپنے اخلاق کو بھی بہتر کروں. اخلاق برے ہونے کی ایک مثال آپ اس کو ایسے سمجھیں, جو ہمیں یہاں جو ہے نا ایکسپیرینس ہوتا ہے مکہ مدینہ میں, بیکاز ہم بطور مہمان آتے ہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی, اینڈ اوبیسلی دی اماؤنٹ آف لاجسٹیکل ارینجمنٹ دیٹ پیپل ہیئر ہیو ٹو ڈو, جو یہاں کے شرطے اور متوع اور انتظامی لوگ ہیں وہ ہیں, تو آپ کو ادھر بھی 2 طرح کے لوگ ملیں گے. ابھی وہی شرطہ متوع جو سیکیورٹی پرسن ہے, کبھی آپ کو جب ہٹا رہا ہوگا تو زور سے کھینچے گا, چیخے گا تھوڑا سا آپ کے اوپر, دھکا دے گا آپ کو, جو آپ کو بہت تکلیف دہ لگے گا, رائٹ. اینڈ وہی کوئی اگر مسکرا کے پیار سے آپ کو کہے گا, ٹھیک ہے, اتھارٹی اس کے پاس ہے, آپ نے چلے جانا جب اس نے آپ کو بتا دیا کہ جاؤ, بٹ امپیکٹ ڈفرینٹ ہے. رزلٹ دونوں میں سیم ہے بٹ امپیکٹ بہت ڈفرینٹ ہے. تو اس کو اپنے اوپر رکھ کے ہم سب کو سوچنا ہے کہ کیا جو ہے نا ڈائنامکس ہے, کہ جب ہم لوگوں سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, لوگوں سے بات کر رہے ہیں, تو اس کا کیا طریقہ ہے. اگر میں وہی بات آرام سے, پیار سے, شفقت سے, مسکرا کے کر دوں تو یہ میرے نبی والا راستہ ہے. اینڈ اگر میں وہی بات سختی کے ساتھ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, غصے کے ساتھ کر رہا ہوں, تو کام تو ہو جائے گا ایکچولی بہت ساری جگہوں پر, بٹ وہ خلق عظیم نہیں ہے. سو یہ چیز ہے. بائی دا وے دا تھرڈ ون از دا ہارڈسٹ ٹو ڈو. عبادات کرنا از ایزی, ٹھیک ہے, معاملات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں لوگوں کے. دا تھرڈ از دا ہارڈسٹ ٹو ڈو, بیکاز ایکچولی عبادت جو ہے نا, آپ اس کو ایسے سمجھو کہ ادھر بھی کتنی عبادت کر رہے ہیں. وی ڈونٹ ریئلائز ایکچولی کہ کیا یعنی میکسیمم 5 نمازیں, وچ از واٹ 1-2 آورز ان یور ڈے. کچھ قرآن پڑھ لو گے, کتنا گھنٹے پڑھ لو گے, کتنے گھنٹے طواف کر لو گے,
اس کے بعد باقی جو سارا ٹائم ہے وہ ایکچولی اخلاق ہے، بیکاز آپ کسی نہ کسی سے بات کر رہے ہیں، چلتے اٹھتے بیٹھتے، یور انٹائر باڈی لینگویج بائی دا وے از پارٹ آف یور اخلاق. ابھی جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں سارے از پارٹ آف یور اخلاق، رائٹ؟ کوئی کس طرح بیٹھا ہے، کوئی کس طرح بیٹھا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ چینج یور پاسچرز، آئی ایم جسٹ سیئنگ میں کس طرح بیٹھا ہوں، یہ اخلاق کا حصہ ہے. وہ بولے بغیر بھی انسان اپنے اخلاق کو جو ہے نا وہ ڈپکٹ کر رہا ہے. تو یہ تین چیزیں ہم نے یہاں سے یہ عہد لے کے جانا ہے کہ ہم ان کو درست کرنا چاہتے ہیں، اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو، اور اپنے اخلاقیات کو. پھر آخری جو چیز میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ the one sentiment with which we have to move from here, and this is something that hold this tightly جب بھی اللہ کے گھر آنے کا موقع ملے، and ویسے بھی is basically جو آیت کا جو میں نے شروع میں پڑھا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ شکر کی کیفیت کو لے کے جانا ہے. there has to be no regrets. چند دن پہلے بھی میں نے یہ سرسری طور پہ بات کی تھی، اب میں اس کو تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. And this is a beautiful example. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے احیاء علوم الدین، ویری فیمس بک that he wrote, ریوائول آف the religious sciences میں بہت خوبصورت جو ہے انالوجی ڈرا کی، ایک مثال ڈرا کی، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی شکر کے جو ہے نا 3 درجے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک مثال قائم کرتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے. وہ مثال کچھ یوں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ، ٹھیک ہے، جس کے پاس بہت سارا کچھ ہے، وہ ایک سفر کرنے کے لیے ایک شخص کو جو ہے نا اپنے قافلے میں سے ایک گھوڑا جو ہے تحفے کے طور پر دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ بیسیکلی جو ہے نا یہ سوچتا ہے کہ یہ جس شخص کو میں یہ گھوڑا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایز اے فیور، تو اس شخص کی 3 طرح کے ایموشنز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو یہ نعمت عطا کی جا رہی ہے گھوڑے کی. تو وہ کہتا ہے کہ پہلا جو ٹائپ ہے شخص، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو اپنے اوپر رکھ کر سوچنا ہے کہ جب ہمیں اللہ رب العزت سے کوئی نعمت ملتی ہے تو ہماری کیا سٹیٹ ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو پہلا شخص ہے یہ اس نعمت کو پا کے بہت خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ گھوڑے کی قیمت کو سمجھتا ہے، اس کو احساس ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے، یہ مجھے کتنی کام آئے گی، اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نفع ہے، ٹھیک ہے. اینڈ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت اس نعمت کی مجھے کتنی زیادہ ضرورت ہے. شدید گرمیوں کوئی آپ کو پانی پلائے، یو ویلیو اٹ مور، رائٹ. سو یہاں آ کے کوئی آپ کو ریال دے دے تو بڑی خوشی ہوگی. تو وہ اس چیز پر بیسیکلی اس کو وہ کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شکر کا پہلا درجہ ہے نا، یہ وہ شکر ہے جس میں اس شخص کو بادشاہ سے کوئی غرض نہیں. اور وہ مثال ایسے قائم کرتے ہیں کہ اگر اس کو یہی گھوڑا صحرا کے درمیان میں مل گیا ہوتا، کسی بادشاہ نے نہ دیا ہوتا، تو اس کی خوشی برابر کی ہوتی. اس کو نہیں فرق پڑتا کہ وہ گھوڑا چوری کا ہے، صحرا میں ملا ہے، بادشاہ نے دیا، اس کو گھوڑا چاہیے، ٹھیک ہے. دیٹس اٹ. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی سب سے ادنا درجہ ہے شکر کا، بلکہ کئی اس میں جو ہے نا امام غزالی خود لکھتے ہیں کہ اس کو شکر میں تسلیم بھی نہیں کیا جانا چاہیے. تو صرف یہ سوچو کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایکچولی اللہ کا جب شکر کر رہے ہوتے ہیں، صرف ہم اس مٹیریل چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے آپ نے مال دے دیا کیونکہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے اس مال کے پانے سے، آپ کا شکر ہے آپ نے اچھا ہوٹل میں اسٹے دے دیا، آپ کا شکر ہے آپ نے عافیت سے عمرہ کرا دیا، فلانا کر دیا، بیکاز سب فیل گڈ. دیر از نو غرض ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہاں بس ایک میکینکلی ہمارے یہاں سیفڈ ہے کہ اللہ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہم شکریہ کرتے ہیں، بٹ ایکچولی ہمیں کہیں اور سے بھی ملتا تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اس سے اگلا جو درجہ ہے وہ ہے کہ اس شخص کو جب وہ گھوڑا ملتا ہے نا تو اس کی خوشی ہے، بٹ وہ گھوڑے کی وجہ سے نہیں، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کو اس بات کی خوشی ہے کہ مجھے اس بادشاہ نے جو ہے اس ساری جرنی میں یاد رکھا. کہ یعنی جو بادشاہ کے دل میں احساس تھا مجھے وہ گھوڑا دینے کا، وہ احساس اور وہ سینٹیمنٹ دیٹ دا کنگ ہیڈ فار می واز ویری امپورٹنٹ فار می، اینڈ دیٹس وائی بیسیکلی ہی از ہیپی. سو دے سے اباؤٹ دس لیول از دس کہ اس کو اگر گھوڑا نہ بھی ملتا نا تو اس کو فرق نہیں پڑنا تھا. اس کو یعنی اس ظاہری نعمت کا کوئی غرض نہیں ہے، اس کا غرض صرف اس بات کا ہے کہ دینے والا کون ہے اور دینے والے کا سینٹیمنٹ کیا ہے آپ کے بارے میں. اچھا، اس کو ہم بڑی آسانی سے ریلیٹ ایسے کر سکتے ہیں کہ وہ میری والدہ اکثر بچوں کے لیے جب ابو ظہبی سے آ رہی ہوں چیزیں لے کے آتی ہیں، بہت سارے گفٹ لاتی ہیں، تو وہ ہم اکثر اماں کو کہتے ہیں کہ اماں ان کی کیا ضرورت ہے، اتنی ایکسیسو چیزیں ہیں بچوں کے پہلے وہ ہے. تو وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ یہ جب میں سامان کھل رہا ہوتا ہے نا اور جو ان کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، کہتی ہیں بس اس شکل پہ نا پیسے پورے ہو جاتے ہیں. اینڈ وہ بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ جو سینٹیمنٹ ہے نا، وہ جو ایک ریلیشن، تو چیز امٹیریل ہے، وہ 5 ریال کی ہے یا 500 ریال کی ہے، غرض نہیں، وہ چھوٹی سی بات، اٹس دا فیلنگ. تو کہتے ہیں کہ دوسرا جو سطح ہے نا وہ ایکچولی یہ ہے.
اینڈ امام غزالی لکھتے ہیں کہ یہ ایکچولی شکر کی ابتدا ہے، کہ انسان اس مٹیریل نعمت کے بجائے یہ دیکھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یاد رکھا. جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب تمہیں کھانا ملے اور وہ جلی ہوئی روٹی ہو تو ناشکری کرنے کے بجائے یہ سوچو کہ اللہ تیری لاکھوں کی مخلوق شاید آج بھوکی سوئی اور تو اتنا کریم ہے کہ تو نے جب رزق آج تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تو نے مجھے یاد رکھا باوجود میرے تمام گناہوں کے. رائٹ. اینڈ دا تھرڈ لیول از امیزنگ. رائٹ. اینڈ دے سے دس از ریئل شکر. ٹھیک ہے. وہ اس کی مثال ایسے قائم کرتے ہیں کہ بتائیں کہ یہ بادشاہ جب اس شخص کو گھوڑا دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ گھوڑا لے کے امپلیسٹ از دا فیکٹ کہ اس کو یہ خوشی ہے کہ بادشاہ نے مجھے دیا ہے، بٹ ایکچولی وہ گھوڑا لے کے سوچتا یہ ہے کہ اس گھوڑے کو میں نے بادشاہ کی خدمت میں کیسے استعمال کرنا ہے. وہ اس سفر کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اینڈ ساتھ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس گھوڑے سے میں اپنے آپ کو کتنا اپلفٹ کر سکتا ہوں، کتنا بہتر کر سکتا ہوں، یہ مجھے کیا نفع دے سکتا ہے، میری ذات کے اعتبار سے نہیں، اس اعتبار سے کہ میں اپنی جان، مال، وقت، اپنا مقام بڑھا کر بادشاہ کی خدمت میں صرف ہونا چاہتا ہوں. اینڈ ایسے کہ ایکچولی جو مومن ہے نا، اس کی مثال یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں اس لیے نہیں لینا چاہتا بیکاز ہی وانٹس ٹو ہیو اے نائس لائف. اٹس بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی اور قریب ہو جاؤں. اینڈ دیٹس اٹ. سو اب میں آپ کو ایک بڑی ایسی بات کروں گا جو صوفی بات ہے اور وہ کرنا بڑا مشکل ہے. اب لوگ حرم آتے ہیں تو اپنی پاکٹ کو دیکھتے ہوئے ہر بندہ ہوٹل لینے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کوئی پیچھے، کوئی آگے، کوئی بہت ہی آگے، یہ ہوا ہے. اب یہ تو اوبیسلی یہ ہمارا سبب والا پارٹ ہے. جس کے پاس جتنے وسائل جس موقع پہ ہیں وہ اتنے وسائل کے مطابق کمرہ لے گا، جس کے پاس جتنی بڑی فیملی ہے. ایک دوسرا نوشن اس میں یہ تھا، اگر آپ اس مثال کے، کہ نیت پیچھے کیا ہے، کہ آگے رہنے کی کوشش اس لیے ہے کہ میں نماز پہ زیادہ وقت پہ پہنچ سکوں، اللہ کے زیادہ قریب ہو سکوں، یہاں سے اگر موقع ملے شاید حرم بھی دیکھ سکوں، اذان کی آواز ہر وقت براہ راست سن سکوں، تو نور علی نور والی بات ہے. بٹ ایسا نہیں ہے کہ جو آگے نہیں ہے رہتا تو یہ محروم ہے. کچھ لوگ پیچھے رہ کے سبقت لے جاتے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے، اینڈ ایسے دا لاسٹ لیول، یہ جو شکر کا تیسرا لیول ہے نا، اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ اس لیول میں ایکچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری ذمہ داری کا احساس دلاتے ہیں. تو میں اب اس کو ایسے ریپ اپ کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر آنے کی اور عمرہ کرنے کی توفیق دی. اینڈ یہ بڑی زبردست توفیق ہے، خصوصاً جن مشکل 2-2.5 سالوں سے لوگ گزرے ہیں کہ ایک وقت پہ ایکچولی لگتا تھا کہ پتہ نہیں حرم کب کھلے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور ابھی چیزیں بالکل عافیت کی طرف جاتی چلی جا رہی ہیں. رائٹ. وہ کہ ہم اس میں سبب کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک حصہ یہ ہے کہ وی میڈ اٹ تھرو، الحمدللہ، اچھا اسٹے رہا، سب کچھ اسموتھ تھا، چیک ان صحیح ہوا، بس ٹائم پہ آئی، ادھر پہنچ گئے، ایسے ہو گیا، یہ ہو گیا. یہ وہ پہلا سطح. اس سے اگلی سطح یہ ہے کہ ہاں ہم خوش ہوں کہ نہیں اللہ کا بلاوا آیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر آنے کا موقع دیا، جو ہم واقعی اس سفر کے بارے میں یہ کہ جس کا بلاوا ہوتا ہے اس کو آتے ہیں، اور اللہ نے موقع بھی دیا کہ آج کچھ نہ کچھ عبادت کی جا سکے. پر اس میں آخری سطح جو ہم اکثر کبھی لے کے ہی نہیں جاتے ہوئے یہ ہے کہ یار اگر اللہ نے بلایا ہے تو صرف اس لیے بلایا تھا کہ ہم آئیں، وی ہیو اے فیل گڈ جرنی، ہم کچھ البیک کھائیں، کچھ تازج کھائیں، کوئی شاپنگ کریں، کوئی خوبصورت جائے نمازیں لیں، کوئی زمزم بانٹیں پاکستان جا کے، کچھ اس میں پانی مکس کریں، کوئی شالمی سے جائے نمازیں لے کے آئیں. ہمارے یہاں جو سارا کچھ ہوتا ہے، اگر تو یہی سب کچھ تھا تو فرینکلی ہم کوئی شکر نہیں ادا کر سکے. اگر یہ تھا کہ یار اللہ اپنے گھر بلا کے کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں اور کوئی سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور مجھے میری پہچان دکھانا چاہ رہے ہیں کہ تم نے اس سے واپس جا کے نا اپنی ذات کے لیے خالی نہیں بدلنا، تم نے اور میں نے، ہم سب نے مل کے باعث خیر بننا ہے پوری امت کے لیے انشاءاللہ. یہ زندگیاں بدلنے والا سفر ہے، اس جیسا کوئی سفر نہیں. بیکاز آپ اس بادشاہ کے گھر آئے ہیں جس جیسی کوئی اور جگہ نہیں ہے کائنات، اور اس نبی کے پاس سے ہو گئے ہیں جن جیسا کوئی نبی نہیں. سو اینڈ یس دیر از اے پارٹ آف یو دیٹ ول آلویز سے کہ میں تو اپنی زندگی نہیں بدل سک رہا، کہ مجھے تو بستر سے لڑنا مشکل ہوتا ہے فجر کی نماز میں، کہ میں کیا واپس جا کے کچھ لڑوں گا. بٹ نیت از سم تھنگ دیٹ گیٹس دا بیسٹ آف یو. آپ کتنے صحابہ کی بائی دا وے زندگی پڑھ سکتے ہو جو خود کہتے ہیں کہ ہماری زندگی اسلام سے پہلے کیا تھی اور بعد میں کیا ہوگی. یو ریئلی تھنک کہ جس وقت عمر اسلام قبول کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے سوچا ہوگا کہ عمر کے بارے میں کہا جائے گا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے، کہ ان کو عشرہ مبشرہ میں ڈالا جائے گا، خلیفہ ثانی ہوں گے، رائٹ، امیر المؤمنین کا لقب ملے گا، اللہ کے نبی کی ان کی بیٹی سے اللہ کے نبی کا نکاح ہوگا. یعنی عمر رضی اللہ عنہ کہ آپ میرٹس گنتے چلے جاؤ، they don't end, and every صحابی is like this. بٹ ان کی پرسنل
ایفرٹ فیلنگ آپ دیکھو ابھی بھی کیا ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ عمر تو ہلاک ہو جائے گا اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا. اور بیٹے کو کیا کیا وصیت کر کے جا رہے ہیں, اور ساتھ کتنا گھبرایا کرتے تھے کہ کہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے. کیونکہ ایک انسان کا اللہ کے سامنے ایک ریلیشن شپ ہے جس میں اللہ کی قسم کوئی شخص کبھی پورا نہیں اتر سکتا. ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے استغفار کر رہے ہیں, تو ہم تو کس اس میں وہ ہیں, گو کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں. بٹ ایک پھر ذمہ داری بھی ہے اس سب کے باوجود. وی آل ریئلائز وی آر امپرفیکٹ ہسبینڈس, امپرفیکٹ سنز, ٹھیک ہے, امپرفیکٹ کمیونٹی ممبرز, بٹ ڈزنٹ مین کہ ہم شادی سے بھاگ جاتے ہیں, ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں. ہم اسی امپرفیکشن کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. اسی طرح وی آر امپرفیکٹ مومنین اینڈ وی ول ریمین امپرفیکٹ مومنین. ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے, اللہ نے ماڈل ہی نہیں پیدا کی, وہ چپ ہی نہیں ڈالی کہ ہم پرفیکٹ ہوں. بٹ اس امپرفیکشن کے ساتھ ہمارے یہاں انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ اس امپرفیکشن کی وجہ سے ہمیں مایوس کر دیا گیا ہے دین سے, کہ نہیں یہ تو کوئی مولویوں کا کام ہے, علماء کا کام ہے, وہ ٹھیک کریں گے دین کو, ان کی ذمہ داری ہے, ہاں تو بس تم نے کیا کرنا. اینڈ وہ مایوسی جو ہے نا کرتے 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 انسان ایکچولی الحاد کی طرف, سیکولرزم کی طرف, ان چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے. تو ٹیک دس ایز اے لائف چینجنگ جرنی فار یور سیلف, کہ نہیں مجھے اسلام کے لیے اپنی زندگی کو صرف کرنا, اسلام کے لیے اپنی زندگی کو صرف کرنا. تو اللہ رب العزت جو ہے ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزوں کو وہ کریں گے. میں آخری ایک بات جس کی مثال دوں گا اور پھر ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کروں گا. مجھے اب کوئی 10-12 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے, اور یہاں کوئی میرا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے, اچھا یہ بیٹھا ہے انٹرسٹنگلی, یہ جو میرا پارٹنر ہے ٹیکنیکلی, اس نے میرے سے فاسٹ میں پڑھا ہے. میں جب فاسٹ میں پڑھانا شروع کیا تو جب میں بچوں کو پڑھاتا تھا تو مجھے اکثر بچوں کو دیکھ کے لگتا تھا یہ کتنے فارغ ہیں, ٹھیک ہے, نہیں. اور یہ نہیں, ایک تو خیر یہ ہوتا ہے کہ شاید میں لم سے پڑھا تھا تو ویسے ہی ایک ہوتا ہے کہ یار ہم کو بہتر ہے لم والی مخلوق, بٹ ان کی حرکتیں دیکھ کے ہوتا. اچھا آئی اسٹارٹیڈ آف ٹیچنگ ایٹ اے ویری ینگ ایج, 22-23 سال کی عمر میں نے شروع کیا, تو میں لگتا بھی نہیں تھا ٹیچر. اور پھر اچھا وہ فارغ میں ان کو سمجھتا رہا کئی سال تک, فاسٹ والے بچے پرٹیکولرلی 4-5 سال میں نے وہاں پڑھایا. پھر اب میں اسکول میں بھی بچوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کیونکہ وہاں بھی کچھ انوالومنٹ ہے, BNU مختلف جگہوں پہ. وہ اوور دا ایئرز آئی ریئلائز فاسٹ کے بچے پہلا سیمپل تھا کہ 4-5 سال بعد نا ان کی گریجویٹ ہونے کے بعد کہیں نہ کہیں کوئی بچہ ٹکر گیا. سر آپ کو یاد آ گیا شکلیں تھوڑی سی, یعنی اس وقت اتنے لوگوں سے ملنا. اینڈ جس سے پوچھو نا کہ تم کیا کر رہے ہو, تو جو پروفائل اپنی سناتا تھا تو بندہ کہتا تھا یار کہ یعنی فیئرلی امپریسو, ٹھیک ہے, اور بندہ کہتا تھا یہ اس کی شکل ہی نہیں تھی کہ یہ سب کچھ کرے, ٹھیک ہے, ہاؤ از ہی ڈوئنگ دیٹ. اینڈ دین دیٹ میڈ می ریئلائز کہ ایکچولی وہ ایک ایج ہے جس میں کہ وہ فارغ ہوتے ہیں, بیکاز اسٹوڈنٹس ول آلویز بی اسٹوڈنٹس. وہ ہلا گلا بھی کر رہے ہیں, کوئی افیئر میں ہے, کوئی فلانا کام کر رہا ہے, تو یہ نہیں وہ چیزیں پرابلم ہے. بٹ جیسے ہی وہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں نا وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اینڈ موسٹ آف دیم میک اٹ تھرو ان ایوری سینس آف دا ورڈ. میں اگر اپنے کلاس فیلوز کو دیکھوں اسکول میں جن کو ایکسپیل کیا گیا, کوئی آج سنگاپور بیٹھا ہوا کمپنی چلا رہا ہے, اسکول سے نکال دیا گیا تھا, سب سے نالائق ترین بچہ, میڈ اٹ تھرو. تو اللہ رب العزت نے ہر ایک کے اندر پوٹینشیل ڈالا ہے. اگر یہ پوٹینشیل دین کے لیے نہیں ہے تو کس کے لیے؟ تو دنیا تو وہ ٹرائنگ گراؤنڈ ہے جہاں نظر آ رہا ہے کہ ایک نان سیریس بچہ جس کا GPA بھی کوئی نہیں تھا, پریزنٹیشن سکلز کچھ نہیں, کسی نہ کسی انڈسٹری میں جا کے فٹ ہو کے اتنا اچھا کر رہا ہوتا ہے کہ از ارننگ ڈیسنٹ اینڈ اپنے آپ کو سیٹل کر چکا. تو دین تو اس سے زیادہ آسان ہے, صرف یو ہیو ٹو بلیو ان دیٹ فیکٹ. وہ بلیو جیسے ہی دنیا میں ہمارے پاس آتی ہے, کوئی سر پہ پڑتی ہے نا, فار سم آڈ ریزن ہم دین میں وہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں, ہم نے سب دین آؤٹ سورس کر دیا ہوا. تو بس وہ نہیں کرنا ہے. اگر اللہ ٹیک دس ایز اے لائف چینجنگ جرنی. اینڈ اگین لاسٹ تھنگ, لائف چینجنگ جرنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نقاب کرتی ہو کہ میں تو پہلے ہی نقاب کرتی ہوں اب کیا کرنا ہے, میں تو پہلے عالمہ بن گئی ہوں. جو داڑھی رکھی ہوئی ہے پوری وہ کہ میری تو داڑھی پہلے پوری. تو جنید بھائی اور میں سوچ رہے ہیں کہ یار ہم تو پہلے ہی نیک ہیں. سمیر سوچ رہا ہے کہ مجھے تھوڑی لمبی کرنی چاہیے داڑھی. ہاں یہ نہیں ہے, اٹس وے بیونڈ دیٹ ایکچولی. یعنی میرے اپنے چیلنج, مجھے تو اخلاقیات میں اتنی سی چیزیں, یہ تو صرف سنت کے چند پہلو ہیں جس پہ ہم اسٹیمپ دے دیتے ہیں ٹھک دیندار نیک ولی کتب ابدال سب ہونے کا. دس از جسٹ ون پارٹ آف ویری اسمال, دی انٹائر لسٹ از ہیوج. سو ایوری بڈی ہیز ٹو کیپ گوئنگ ٹل وی ڈائی. موت تک کا یہ سفر ہے. سو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. اور شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے شکر کے بارے میں کہ تھینکفلنس از دا ویژن آف دا بسٹور. کہ شکر جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ انسان دینے والے کی طرف دیکھے, اینڈ ناٹ دا ویژن آف دا بلیسنگ.
اس چیز کی طرف نہیں کہ جو اس نے دی ہے، بیکاز وہ چیز تمہیں ہمیشہ دھوکے میں ڈالے گی، وہ چیز ہمیں تمہیں جو ہے نا دھوکے میں ڈالے گی. اینڈ حسن البصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے لیٹس اے پرسن انجوائے اے بلیسنگ فار ایز لانگ ایز ہی ولس، کہ جب تک اللہ چاہتے ہیں تو اس کو وہ اس کی نعمت عطا کرتے ہیں اور اس کو اس سے فائدہ بھی دینے دیتے ہیں. بٹ وین ہی از نو لانگر تھینک فار اٹ، کہ جب وہ اس کا شکر چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کبھی کبھی اس چیز کو اس کے لیے عذاب اور پنشمنٹ میں بھی تبدیل کر دیتے ہیں. اینڈ دس از سو ٹرو کہ کتنی دنیا کی نعمتیں عذاب اور پنشمنٹ کس طرح، کہ شاید ہم اس کی ظاہری کمفرٹ ابھی بھی انجوائے کر رہے ہیں، بٹ پتہ کیا چلے گا کل قیامت کے دن کہ اس پہ سوال کیا جائے گا، اس پہ پکڑ ہوگی. تو اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائیں. جانے سے پہلے سب لوگ کوشش کریں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے کم از کم 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھ کے جائیں. جو ارادے آپ نے سفر کے دوران کیے اللہ سے مانگ کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بعد بھی جا کر جو ہے نا ان ارادوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بس ایک آخری بات میں کہوں گا کہ وین یو گو وین ایور یو فیل یو فال ڈاؤن، ٹھیک ہے، فار سم پیپل ہو سکتا ہے وہ جہاز میں ہی ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی جہاز چڑھتے ساتھ ہی ان کو لگے ان دا فارم آف مے بی یو مسنگ اے نماز، اور مے بی ان دا فارم یا ایئرپورٹ پہنچے مغرب کا وقت، آئی ڈونٹ نو واٹ یور ریچنگ ٹائم از، یا فجر کے ٹائم پہنچ رہا ہے میرے خیال سے سارا گروپ، تو آپ سامان لینے کے چکر میں آپ کو ریئلائز ہوا کہ فجر قضا ہو گئی. اب وہ آپ کو پنچ کرے گی ایسی، کیونکہ آپ 10 دن سے تو فجر نہیں چھوڑی ہوئی الحمدللہ. بٹ ایون اف دیٹ ہیپنس، ایک تو ٹیک کیئر آف دیٹ ناٹ ہیپننگ، ایون اف دیٹ ہیپنس ڈونٹ وری، اتنا بھی شیطان جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ سارا نور اتنی جلدی چھن جائے. جسٹ گیٹ اپ، سے سوری اینڈ کیپ گوئنگ، بس رکنا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو، ہماری عبادات کو، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.